کبھی کبھی روح کی تلاش ہمیں وہاں لے جاتی ہے جہاں لفظ خاموش ہو جاتے ہیں اور دل بول اٹھتا ہے، جہاں دھڑکنوں میں تلاوت کی گونج ہوتی ہے اور نگاہوں میں نور کے جھلک ملتی ہے۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے سفر پر جہاں دو روحانی سورج ایک دوسرے سے ٹکرائے، ایک ہند کی سرزمین سے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ اور دوسرا بغداد کی پاک مٹی سے سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ یہ کہانی ہے ان کے علمی جلال، ان کی روحانی کشش اور اس محبت کی جو اللہ کی راہ میں ملتی ہے۔ یہ داستان ہے تجلیات کی، کرامات کی اور ایک ایسے دیدار کی جو دلوں کو بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کا دل کبھی ٹوٹا ہے، اگر آپ کی روح نے کبھی سکون کی پکار لگائی ہے، تو یہ کہانی صرف آپ کے لیے ہے۔ بیٹھ جائیے تسلی سے، کیونکہ آج جو سنے گا اس کا دل ضرور روئے گا مگر نور سے بھر جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے محترم زائرین کرام، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل نوٹ بک لائف، جہاں زندگی بولتی ہے، لفظ نہیں احساس ہے یہاں۔ یہ داستان ہے دو ایسے ولیوں کی جن کی روحیں نور کی روشنی سے چمکتی تھیں۔ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمت اللہ علیہ۔ ان دونوں کا ذکر صرف تاریخ نہیں بلکہ روحانی سفر کی ایسی حقیقت ہے جو انسان کے دل کو جھکا دیتی ہے، آنکھوں کو نم کر دیتی ہے اور زندگی کی راہیں روشن کر دیتی۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا جنم ایران کے جیلان شہر میں 470 ہجری میں ہوا۔ آپ کا نام عبد القادر رکھا گیا، جس کا مطلب ہے اللہ کا قدرت والا بندہ۔ آپ کے والد شیخ ابو صالح رحمت اللہ علیہ بہت ہی متقی اور سچے انسان تھے۔ آپ کی والدہ بی بی ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ علیہ نے آپ کو پاک دعاؤں کے سائے میں پالا۔ آپ کی پیدائش ہی اللہ کی کرامات کا پیغام لے کر آئی تھی۔ رمضان میں جب نوجات عبد القادر نے دن میں دودھ پینے سے انکار کیا تو لوگوں نے جان لیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ ولی بننے والا ہے۔ ادھر وقرست کا دوسرا گوشہ پنجاب کا شہر کٹھوال، وہاں 559 ہجری میں ایک نورانی بچے کی پیدائش ہوئی۔ نام رکھا گیا مسعود۔ آگے چل کر وہی مسعود دنیا بھر میں بابا فرید گنجشکر کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی والدہ بی بی مریم رحمت اللہ علیہ ایک بے حد پرہیزگار اور عبادت گزار مہیلا تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بچپن میں ہی عبادت کی طرف راغب کیا۔ جب انہوں نے کہا نماز پڑھو بیٹا، اللہ شکر دے گا، اور اللہ کے کرم سے روٹی توڑتے ہی وہ شکر بن گئی، تو لوگ سمجھ گئے یہ بچہ نورانی مزاج رکھتا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے تعلیم کے لیے بغداد کی طرف رخ کیا۔ کندھے پر روٹی کی تھیلی اور دل میں علم کی پیاس لے کر جب آپ نے سفر شروع کیا تو راہ میں سینکڑوں امتحان آئے، مگر آپ نے ہر رکاوٹ کو صبر اور یقین سے پار کیا۔ بغداد پہنچ کر آپ نے علوم شرعیہ، حدیث، تفسیر اور تصوف میں مہارت حاصل کی۔ جلد ہی آپ کا علم، اخلاق اور نورانی تاثیر پورے عالم میں مشہور ہو گئی۔ آپ کی محفلیں ایسی ہوتیں
کہ गुनहगार तौबा करता, जालिम नम हो जाता और रूहों को सुकून मिल जाता। आपने लोगों के दिलों को बदल दिया और उनकी रूहों को अल्लाह से जोड़ दिया। आपकी एक मशहूर करामत यह थी कि एक बार एक मुर्दा जानवर को जिंदा करने को कहा गया। आपने बस बिस्मिल्लाह पढ़कर नज़र डाली और जानवर जिंदा हो गया। इधर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का दिल भी तसव्वुफ की तरफ खिंचता चला गया। आपने पहले दिल्ली में शेख मखदूम मिन्हाजुद्दीन से इल्म हासिल किया, फिर मुल्तान जाकर एक बुजुर्ग शेख से तसव्वुफ की तालीम ली। आपको तन्हाई पसंद थी, मगर दिल इतना मुलायम था कि किसी मजलूम की आह बर्दाश्त न होती। आप जिक्र और तिलावत में लिप्त रहते और आपकी आंखों से आंसू गिरते रहते। एक रात बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रब से दुआ की, या रब, मुझे अपने उन वलियों की रूह से मिलवा दे जिनसे तेरा कुर्ब सबसे ज़्यादा है। मुझे उस नूर से रूबरू कर जो तेरे सबसे मुकर्रब बंदों में से। उसी रात एक रूहानी आलम में बाबा फरीद की रूह को सफ़ेद नूर की लहरों में उठाया गया। सामने एक जलवागर शख्स गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी रूहानी शान, उनकी नज़रों की गहराई, उनके चेहरे का नूर, सब कुछ अल्लाह के तजल्ली से भरपूर था। बाबा फरीद ने अदब से सलाम किया और कहा, या सैयदी, आपकी ज़ियारत मेरा ख्वाब थी, आज पूरा हुआ। गौस पाक ने फरमाया, तू वही है जो अल्लाह की राह में मिठास बनेगा, लोगों के दिलों की सख्ती को पिघलाएगा। तुझ में अल्लाह ने वह असर रखा है जो जालिम को भी रोने पर मजबूर कर देगा। उस रूहानी मुलाकात के बाद बाबा फरीद की रूह में नूर का एक ऐसा सैलाब आया जो उनकी हर बात, हर नज़्म, हर वजीफ़े में नज़र आता। जब आप किसी मज़लूम पर नज़र डालते तो उसे सुकून मिल जाता। जब आप किसी गुनहगार को दुआ देते तो वह तौबा करता। गौस पाक की महफिलों में लाखों लोग आते थे। कोई कर्ज में डूबा होता, कोई बीमारी में घिरा होता, कोई गुनाहों से थका हुआ, मगर जब वो कहते या गौस से आजम दस्तोगीर तो फरियाद पूरी होती। इधर बाबा फरीद के पास एक औरत रोती हुई आई। उसका बच्चा मर चुका था। उसने कहा, हुजूर, इसे अल्लाह से वापस मांग लीजिए। बाबा फरीद ने सजदे में सर रखा और कहा, या रब, अगर तेरी मर्जी हो तो इस माँ को उसकी कोख लौटा दे। और बच्चा जिंदा हो गया। ये करामात सिर्फ करिश्मे नहीं थी, ये उस यकीन, उस तवज्जो, उस तौहीद का नतीजा थी जो इन वलियों ने पूरी जिंदगी हासिल की थी। आज जब दुनिया दौलत, शोहरत और जलवे की तरफ भाग रही है, इन वलियों की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि असल दौलत रब की रजा है और असल जलवा उसकी याद में है। अगर हम आज टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, परेशान हैं, तो इन औलिया की रूहानी तालीमात से हम जुड़कर सुकून पा सकते हैं। उनकी तसव्वुर से हमारी रूहों को सुकून मिलेगा, हमारे गुनाहों की गर्द धुल जाएगी। आइए अल्लाह से ये दुआ करें, या अल्लाह, तू हमें भी अपने औलिया की मोहब्बत अता कर, हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक दे, हमारे दिलों को भी वही मिठास, वही तासीर और वही नूर अता कर जो तूने गौस पाक और बाबा फरीद को दिया।
آمین۔ اس روحانی ملاقات کے بعد بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ایک نیا رنگ بھر گیا تھا۔ اب ان کے لفظوں میں وہ وقار اور اثر تھا جو صفت اولیاء کی علامت ہوتی ہے۔ آپ کی ہر بات دل میں اترتی تھی اور ہر نگاہ روح کو جھکا دیتی تھی۔ بابا فرید اکثر اپنی محفل میں غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرتے۔ وہ کہتے، اگر آج میں اللہ کی راہ پر قائم ہوں تو وہ غوث پاک کے طفیل ہے۔ انہوں نے میری روح کو وہ تسکین دی جو دنیا کی کسی تعلیم سے نہ ملتی۔ لوگ کہتے، بابا فرید کی آواز میں چپ چاپ سنائی دینے والی کوئی تاثیر ہوتی تھی، جیسے ان کی باتوں میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی روح بول رہی ہو۔ ایک دن ایک نوجوان جو اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا بابا فرید کی درگاہ پر آیا۔ وہ ٹوٹا ہوا تھا، بکھرا ہوا تھا۔ اس نے سر جھکایا اور کہا، حضور، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے نرم لہجے میں کہا، اگر تو میری نہیں تو میرے پیر کی سن۔ غوث اعظم نے فرمایا، جو سچے دل سے توبہ کرے اللہ اسے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ نوجوان پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا اور اسی لمحے اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ ادھر بغداد کی گلیوں میں اب بھی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا اثر قائم تھا۔ ان کی وفات کے بعد بھی لوگ ان کی درگاہ پر حاضری دیتے اور وہاں سے اجالا لے کر لوٹتے۔ ان کے عرس کے دن جب آتے تو پوری بغداد جیسے نور میں ڈوب جاتی، اور وہیں ہندوستان میں بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جو آگے چل کر صوفی اسلام کی سب سے مضبوط کڑی بنا، چشتی سلسلہ۔ انہوں نے اپنے خلفاء کو تعلیم دی اور سب سے عظیم نام نکلا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا ہر مرید کسی ہیرے سے کم نہیں تھا، مگر یہ سب روشنی اسی مشال سے آئی تھی جو غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے جلائی تھی۔ کہا جاتا ہے ایک بار بابا فرید کو ایک کافر نے ہنسی اڑاتے ہوئے کہا، اگر تو اللہ کا ولی ہے تو کوئی کرامت دکھا۔ بابا فرید نے سر جھکایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا، اگر تو اللہ کی تلاش میں ہے تو میری آنکھوں میں دیکھ۔ جب اس کافر نے ان کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ تڑپ اٹھا، زمین پر گر پڑا اور کانپتی ہوئی زبان سے بولا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد وہ بابا فرید کا مرید بنا اور پوری زندگی اسلام کی خدمت کرتا رہا۔ یہ تھی اولیاء کی تعلیم، نہ تلوار سے نہ زور سے بلکہ عشق الہی سے دلوں کو فتح کرنا۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک عورت نے آ کر کہا، حضور، میرے شوہر کو جادو نے باندھ دیا ہے، وہ مجھے پہچانتا بھی نہیں۔ غوث پاک نے ایک تعویذ دیا اور فرمایا، اس پر پھونک مارو اور شوہر کو پلا دو۔ جیسے ہی اس عورت نے ویسا کیا، اس کا شوہر فوراً ہوش میں آ گیا، رو پڑا اور بولا، میں کیسے بکھر گیا تھا، مگر یہ روحانی نظر مجھے واپس لے آئی۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ دونوں کی کرامات، ان کی تعلیمات
اور ان کی روحانی طاقتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو وہ پوری دنیا کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں سکون پائے تو ہمیں ان ولیوں کی سچی محبت کرنی ہوگی۔ ان کی زندگی کتاب نہیں، قرب الہی کی زندہ تفسیر ہے۔ ان کی باتیں کہانی نہیں، توحید کی حقیقت کا آئینہ ہے۔ تو اے سننے والے، اگر تجھے بھی دل کی ویرانی ستاتی ہے، اگر تیرے اندر کا زخم بھرتا نہیں، تو غوث پاک اور بابا فرید کی طرف رک کر ان کے فضل اور تصور سے اپنی روح کو روشن کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان اولیاء کی محبت عطا فرمائے، ہمیں بھی روحانی سفر کی راہ دکھائے اور ان کے طفیل میں ہمارے گناہ معاف فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ داستان دل سے محسوس ہوئی ہو تو اسے شیئر کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی گنہگار کی توبہ قبول ہو جائے۔ اللہ حافظ۔ میرے عزیز دوستوں، میرے ساتھیوں، آپ کا دل سے شکریہ ویڈیو کو مکمل دیکھنے، لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے۔ اللہ آپ کو اپنے پناہ میں رکھے، آمین۔